ناظرین، آخر کار پاکستان اور ترکیہ کی کاوشیں رنگ لائیں۔ القدس فورس کی تشکیل آخری مرحلے پر پہنچ گئی۔ مسلم ملکوں کے اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہزاروں سال پرانی مخاصمت اور رنجش کی دیوار حائل تھی، لیکن انتہائی بصیرت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں ملکوں نے اپنے اختلافات نہ صرف بلائے بلکہ القدس کی آزادی کے لیے ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد کرنے پر بھی راضی ہو گئے۔ مسلم ملکوں کو ایک چھتری تلے جمع کرنے اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے پر اسرائیل پاکستان کا دشمن بن گیا، اور اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل پاکستان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن ملین ڈالر سوال یہ ہے، کیا واقعی اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان پر براہ راست حملہ کر کے اسے نشانہ بنائے؟ ایرانی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران سب سے پہلے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے اس ماسٹر سٹروک نے اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ دراصل ابھی تک امریکہ اور اسرائیل لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مسلم ملکوں کو ایک دوسرے سے لڑانے میں مصروف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر موجود چھوٹا سا ملک اسرائیل پورے عالم اسلام کے لیے وبال بنا ہوا ہے۔ امریکی سازشوں کے باعث ایران اور سعودی عرب کا تنازع یمن اور شام تک پہنچ گیا تھا۔ اس طرح ترکیہ کے بھی شامی حکومت سے اختلافات تھے۔ مصری حکومت اردن سے ناراض بیٹھی تھی۔ UAE اور سعودی عرب وغیرہ نے مل کر قطر کو عرب لیگ سے نکال باہر کیا تھا، لیکن اب مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے تمام مسلم ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، اور القدس فورس کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہونے جا رہی ہے۔ CNN، فاکس نیوز سمیت عالمی میڈیا میں اس وقت ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ سعودی عرب ہیڈ لائنز کی زینت بنا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ القدس فورس کا سربراہ کون ہوگا۔ کیا واقعی اسلامی ملکوں کی فوج کی طرح القدس فورس کا سربراہ بھی کسی پاکستانی جرنیل کو بنایا جائے گا؟ القدس فورس براہ راست اسرائیل کے خلاف جنگ کرے گی، یا اس کا مینڈیٹ صرف اسلامی ملکوں کے دفاع تک محدود ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے جواب پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، لبنانی تنظیم حزب اللہ نے صہیونی فوج پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے مزید زمینی فوج لبنان میں اتار دی ہے۔ صہیونی فوج نے پوری ایک ڈویژن فوج جنوبی لبنان بھیج دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ڈویژن نمبر 146 کی فورسز نے جنوبی لبنان کے مغربی سیکٹر میں حزب اللہ کے ٹھکانوں اور اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے محدود پیمانے پر زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے شمال میں 4 علاقوں کو فوجی علاقہ قرار دے کر بند کر دیا ہے۔ ان علاقوں میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ زمینی کارروائیوں میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان اٹھانے کے بعد صہیونی فوج نے ساحلی علاقوں پر بھی حملوں کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ساحلی علاقوں میں فضا سے پمفلٹ گرا کر مچھیروں اور ملاحوں کو سمندر سے دور رہنے کی وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ وہ جلد لبنان کے جنوبی ساحل پر فوجی کارروائیاں شروع کرنے جا رہے ہیں، لہذا ماہی گیر اس طرف آنے سے گریز کریں۔ ناظرین، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ لبنانی تنظیم کے جنگجوؤں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور اس کی قوت کم پڑ گئی ہے، لیکن گزشتہ رات حزب اللہ نے صہیونی ریاست کو بتا دیا کہ اس میں کتنا دم خم ہے۔ رات بھر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت شمالی شہر حیفا دھماکوں اور سائرن کی آواز سے اسرائیلی میڈیا اس حملے کو اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دے رہا ہے۔ خود صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ لبنان سے تل ابیب اور حیفا پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں۔ لبنانی تنظیم کے حملے کے بعد حیفا اور کریوت میں کھلبلی مچ گئی۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ لبنانی تنظیم نے حملے میں حیفا میں قائم اسرائیلی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ حیفا کے گورنر نے مقامی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ حزب اللہ کے حملے میں ایک عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عمارت کس کے زیر استعمال تھی، وہاں کون لوگ تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ حزب اللہ نے حیفا اور کریوت میں 5 مقامات پر میزائل داغے۔ اسرائیلی میڈیا بھی نقصانات سے متعلق درست معلومات نہیں بتا رہا، لیکن ویڈیوز اور فوٹیجز سے یہی لگتا ہے کہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز میں بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کر دیا تھا۔ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ الزاہیہ کے علاقے میں کیے جانے والے حملے میں حزب اللہ کے نئے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں یہ ضرور کہا تھا کہ حملے کے بعد سے ہاشم صفی الدین سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب اسرائیلی وزیر دفاع
یوگلینڈ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ہاشم صفی الدین مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا حزب اللہ کا اس وقت کوئی سربراہ نہیں ہے۔ روئٹر سے گفتگو میں یوگلینڈ نے کہا جمعہ کی شب صہیونی فوج نے بیروت ایئرپورٹ کے قریب بمباری کی تھی جس میں ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کے بعد حزب اللہ نے یہ تو بتایا تھا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن ان کی موت کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ حزب اللہ کے عبوری سربراہ اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کل المنار ٹی وی کو دیے گئے بیان میں کہا اسرائیل، امریکہ اور مغربی طاقتیں ہم پر دباؤ ڈالنے اور ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن ہم نہ تو ڈریں گے نہ ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہوں گے۔ اگر ہمارے کچھ لوگوں کو شہید کر کے غاصب یہودی ریاست سمجھتی ہے کہ ہم ہار گئے تو یہ اس کی بھول اور خام خیالی ہے۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک نہ صرف لڑیں گے بلکہ اسرائیل کو شکست بھی دیں گے۔ دشمن جو کر رہا ہے وہ لڑائی نہیں بلکہ انسانیت اور آزاد قوموں کا قتل ہے۔ اگر امریکی حمایت نہ ہوتی تو صہیونی جارحیت ایک ماہ میں ہی رک جاتی، مگر امریکہ ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ نعیم قاسم نے حزب اللہ کے جنگجوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا حزب اللہ اور مزاحمت کی قیادت منظم ہے، ہم میدان میں مضبوطی سے کھڑے ہیں اور آپ دشمن کی چیخو پکار سنیں گے۔ ہمارے شہید قائدین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ان کے نائبین اور معاونین کے پاس موجود ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں مزاحمت اور مقبوضہ علاقوں کے اندر کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ فلسطینی قوم اور مزاحمت کو شکست نہیں دی جا سکتی، جبکہ پچھلے 11 ماہ میں ہم نے شمالی اسرائیل سے قابض آبادکاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی طیاروں نے تازہ کارروائی میں الزاحیہ میں ہوائی اڈے کے نزدیک الققودی کے علاقے پر حملہ کیا۔ یہ علاقہ کئی برس سے حزب اللہ کا ایک محفوظ گڑھ شمار ہوتا ہے۔ صہیونی فوج نے اس کارروائی میں حزب اللہ کی کسی شخصیت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کی شناخت سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اسرائیلی حکام کے حوالے سے الجزیرہ کا دعویٰ ہے کہ اب اس کا ہدف ایران کی جوہری تنصیبات ہوں گی۔ تہران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ہمارے عزم کو آزمانے کی ہرگز کوشش نہ کرے، ورنہ دنیا سے اس کا ناپاک وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن سے غاصب صہیونی حکومت کو بھاری شکست ہوئی اور اسے تلخ تجربہ ہوا اور صہیونی حکومت کو ناقابل تلافی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، القدس فورس کی تشکیل آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے سر توڑ کوششوں کے بعد سعودی عرب اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ سعودی عرب کو القدس فورس سے متعلق تحفظات تھے کیونکہ ماضی میں ایران نے نجی ملیشیا کو بطور پراکسی استعمال کر کے شام میں استعمال کیا تھا۔ اسی طرح حوثیوں کی مکمل پشت پناہی کر کے یمن میں سعودی عشیرباد سے قائم حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اب ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے وزیر خارجہ عباس عراقچی مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران سب سے پہلے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ علاقائی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے کام کریں گے۔ دراصل اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں میں دوریاں دور کرنا اور اختلافات کا خاتمہ ہے۔ ایران اور سعودی مخاصمت ختم ہونے سے نہ صرف OIC کا فورم فعال ہو جائے گا بلکہ القدس فورس بننے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کو بھی آئندہ کسی مسلم ملک پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ابھی تو دنیا میں نام نہاد مہذب کہلائے جانے والے ملکوں نے جنگل کا قانون اور اندھیر نگری بنا رکھی ہے۔ کبھی امریکہ لاؤ لشکر لے کر افغانستان پر چڑھ دوڑتا ہے تو کبھی عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ کبھی طاقت کے نشے میں چور صہیونی فوج غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتی ہے تو کبھی لبنان کے دارالحکومت بیروت کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل جاتی ہے۔ ایران، شام، یمن سمیت تمام مسلم ممالک میں اس وقت سامراج کا گندا کھیل جاری ہے۔ اب اس وقت پاکستان کو نہ صرف بیرونی دباؤ کا سامنا ہے بلکہ مغربی ایجنسیوں نے وطن عزیز میں بھی خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دی ہے۔ کبھی چینی انجینئرز پر حملہ کیا جا رہا ہے تو کبھی سفارتکاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو القدس فورس کی تشکیل میں کردار ادا کرنے سے روکا جا سکے، کیونکہ امریکہ ہو یا پھر اسرائیل، وہ جانتے ہیں مسلم دنیا میں واحد نیوکلیئر پاور پاکستان ہے اور اس کی افواج بہت ہی پروفیشنل ہیں جو کسی بھی خطرے کا جواب دینا ہر صورت جانتی ہیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اور ایرانی حملوں کے جواب پر دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی فضائیہ نے انتہائی مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب فلسطین ہو، لبنان ہو یا پھر ایران، تمام ملکوں کی عوام کی نگاہیں پاکستان اور القدس فورس پر لگی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے پاکستان کو بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل نے اگر پاکستان پر حملے کی غلطی کی تو پھر صہیونی ریاست کا دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے گا۔